السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو بھی حدیثوں کی شروحات اور مسائل آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں، آپ ان کو سن کر اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کلام کیا کہ آپ بہت ہی زبردست عالمہ، عابدہ، زاہدہ، مفتیہ، مجتہدہ تھیں، اور قرآن کریم سے مسائل کا استنباط کیا کرتی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پردے کے پیچھے سے آپ سے سوالات کیا کرتے تھے، آپ ان سوالوں کے جوابات بھی دیا کرتی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے اور ہم سے کہا کہ کچھ تمہارے پاس کھانے کو ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ آج پھر ہمارا روزہ اچھا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ دوسرے دن حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ بطور ہدیہ ہمارے پاس حیض جو ہے وہ آیا ہے، یعنی کسی نے ہدیہ بھیجا ہے حیض کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو جب وہ دکھائے گا تو پھر انہوں نے اس کو کھا لیا۔ تو اس حدیث پاک کی شرح کو علماء کرام نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنی ساری ازواج کے پاس اس دن گئے تھے، یعنی حضور کی 9 ازواج کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے، اور سب کا یہی جواب تھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کا فقر جو تھا یہ اختیاری تھا۔ تو ورنہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے۔ تو اگر حضور علیہ السلام چاہتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ آپ کو عطا کیا، لیکن حضور کا یہ فقر جو تھا یہ اختیاری تھا۔ مطلب حضور کو پسند تھا کہ اس طرح عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور جو بھی ہو بس اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ تو حضور نے یہ فقر جو تھا یہ جان بوجھ کے خود سے اس چیز کو اختیار کیا، ورنہ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو پھر آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ ہوتے، یعنی بہت کچھ آپ کے پاس ہوتا، لیکن آپ نے جان بوجھ کر ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور ایک مختصر وقت تک یہ سب ساتھ رہتی ہیں، چاہے کتنی بھی زندگی ہو۔ اگر آخرت کے مقابلے میں دیکھیں تو مختصر سی زندگی ہی ہے، کہ 100 سال 200 سال، آج کل کے دور میں تو اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر آخرت کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ تو ایک دائمی زندگی ہے، یہاں سے جانے کے بعد انسان کی ایک ہمیشہ والی زندگی، یعنی قیامت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر یہ 100 سال 150 سال 200 سال کو دیکھیں تو پھر یہاں کی کوئی اہمیت نہیں بنتی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو دنیا کی ویلیو ہے، جو دنیا کی اہمیت ہے، وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں کی چیزوں کو طلب کرنا یہ کوئی اتنا خاص فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی جو رضا کا مظہر ہے وہ جنت ہے، اور جنت کی مومنوں کو آپ دیکھیں ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو اسی لیے جنت جو ہے وہ چونکہ بہت ہی بہترین جگہ ہے، ایک دائمی جگہ ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کے پیچھے بھاگنا، اور یہاں پہ بس اپنے آپ کو لگا کے رکھنا، اور ساری زندگی اپنی اسی کاموں میں لگا کے رکھنا، مال مال اور مال اور دنیا، تو چاہیے کہ ہمیں بھی دنیا میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس پہ راضی رہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر اپنے پاس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیاوی زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، یعنی اگر آپ کے پاس اچھی بائک ہے تو آپ سائیکل والے کو دیکھیں، اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو دیکھیں، کسی کے پاس اگر سائیکل بھی نہیں وہ پیدل چلتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھے جس کے پیر بھی نہیں ہیں۔ تو اس سے پھر ہمارے اندر ایک اعتدال پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترغیب ہمیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ تو ہمیشہ ہونا یہ چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، اور جو عبادت کے معاملات ہیں، اخروی معاملات ہیں، ثواب کے معاملات ہیں، ان میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ تہجد والے کو دیکھیں کہ میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں، فلاں بندہ تو 5 وقت کی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔
اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کے علاوہ جو لوگ نوافل پڑھتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیے، آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کہ یار مجھے بھی ان کی طرح عبادت کرنی چاہیے، یہ زیادہ عبادت کرتے ہیں تو آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ 100 روپے صدقہ کرتے ہیں تو آپ اپنے اوپر والے کو دیکھیں، آپ 1000 والے کو دیکھیں، اگر 1000 روپے صدقہ کرتے ہیں تو آپ 2000 والے کو دیکھیں۔ یوں ہی سارے معاملات میں، دینی معاملات میں، عبادت کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، اور جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، تو آپ کے اندر ایک اعتدال پیدا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، اگر حضور چاہتے تو بہت کچھ حضور کو ملتا ہے۔ دنیاوی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، تو اس کے لیے اپنی ساری تگ و دو کرنا اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور اس کے لیے اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کرنا، یہ سمجھ لیں کہ حماقت کی بات ہے، اور دنیا میں بس اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ تو حضور کا فقر اختیاری تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر آج ہمارا روزہ اچھا ہے، تو علماء نے یہاں بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ لیا، تو نفلی روزہ رکھ لیا، تو نفلی روزہ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اس کی نیت وہ رات میں کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے جسے ظہر کبریٰ بھی کہتے ہیں اس سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے، اور ضروری نہیں کہ رات سے ہی نیت ہو۔ حضور علیہ السلام نے زوال سے پہلے پہلے اس کی نیت کر لی تھی۔ تو دوسرے دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ بطور ہدیہ ہمارے پاس حیض جو ہے وہ آیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضور کو دکھایا وہ تو حضور نے اس کو تناول کر لیا۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ برعکس بات تھی، یعنی پہلے جب حضور آئے تھے تو حضور کا روزہ تھا، حضور نے روزہ رکھ لیا تھا، اور کچھ نہیں تھا تو حضور نے روزہ رکھ لیا تھا، لیکن آج حضور کو جب حیض دکھایا گیا تو حضور نے روزہ توڑ دیا اور اس کو کھا لیا۔ تو علماء نے آگے اس حدیث کی شرح کو بیان کیا کہ حیض جو ہے وہ، حیض کا ویسے لفظی معنی جو ہے، لغوی معنی اگر دیکھیں تو اس کا معنی ہے خلط اور مخلوط، یعنی ملی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور حیض جو ہے ویسے حلوے کو کہتے ہیں جو کھجور کا حلوہ ہوتا ہے، اور کھجور کا حلوہ علماء نے بیان فرمایا کہ اس میں گھی ڈلتا ہے، پنیر ڈلتا ہے، آٹا ڈلتا ہے، شہد وغیرہ بھی غالباً اس میں ڈلتا ہے، تو اس کو ملا کر پھر جو بنتا ہے تو وہ حیض کہلاتا ہے، اور وہ حلوہ ہوتا ہے، اور حضور نے اس کو تناول فرمایا۔ تو پہلی بات یہ کہ حضور نے پہلے روزہ رکھ لیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ حضور نے روزے کو توڑ دیا۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نفلی روزہ جو ہے وہ جب ہم رکھ لیتے ہیں، جیسے نفلی نماز شروع کر لی یا نفلی روزہ اگر رکھ لیا، تو چونکہ یہ واجب تو نہیں تھا لیکن جب رکھ لیا تو اس کو پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ نفل روزہ یا نفل نماز جو ہے وہ ابھی بھی واجب ہے، لیکن اس کو اسٹارٹ کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے روزہ رکھ لیا تھا اور بعد میں توڑ دیا، تو نفلی روزہ جو ہے یاد رکھیے کہ اگر کوئی عذر پایا جائے تو اس کو توڑنا بالکل جائز ہے، اور بلا عذر اس کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ تو عذر جو ہے وہ دو چیز، یا تو یہ کہ مہمان وغیرہ آ جائے اور مہمان آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے، تو یہ مہمان جو ایک عذر ہے، اس وجہ سے بھی نفلی روزے کو توڑنا جائز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانا وغیرہ نہیں کھایا، تو حضور علیہ السلام کے لیے یہاں پر عذر یہ تھا کہ حضور نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو جب کھانا دیکھا تو حضور نے تناول کر لیا، تو اسی لیے حضور کے لیے عذر تھا۔ تو نفلی روزہ اگر عذر ہو تو اس کو توڑنا بالکل جائز ہوتا ہے، اور اگر عذر نہ ہو تو اس کو توڑنا ناجائز ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے یہاں پر ایک عذر تھا کہ آپ نے 2-3 دن سے کھانا تناول نہیں فرمایا تھا، اسی لیے حضور علیہ السلام نے روزے کو توڑ دیا۔ تو نفلی روزہ جو ہے وہ، اور نفل نماز جو ہے اس کو اگر رکھ لیا جائے تو پھر اس کو توڑنا جو ہے بلا عذر جائز نہیں ہے، لیکن اگر عذر پایا جائے تو اس کو توڑنا جائز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا تبدلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر نفل روزہ رکھ لیا، نفل نماز رکھ لیا، اس کو توڑنا بلا عذر تو اس کو باطل کرنا، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم کے نزدیک اگر کوئی نفل روزہ یا نفل نماز اسٹارٹ کر لے اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور اس کو بلا عذر توڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس کی قضا جو ہے وہ مطلقاً واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی عذر کے ساتھ اس کو توڑ دے گا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اور اس کی قضا جو ہوگی اس کے ذمہ لازم اور واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث کی شرح کو یاد رکھیں، اور جو باتیں آپ تک پہنچا دی ہیں ان کو سنیں اور آپ کو بھی عمل کریں، اور دوسروں کو بھی پہنچا کر ثواب دار حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل